الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان الارض يرثها عبادی الصالحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم میرے اور آپ سب کے آقا مولا ملجا مأوا احمد مجتبی رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی پیران پیر دستگیر غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک مقدس ہستی کے متعلق پچھلے جمعۃ المبارک سے کچھ معروضات
عرض گزار ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ان اولیاء اور صالحین کی نسبتیں عطا فرمائے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مادرزاد اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اور صالحین میں جو آپ کو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو شہرت عطا کی ہے، وہ فقط آپ کا ہی خاصہ ہے۔ آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت خواب دیکھا۔ خواب کے اندر سرکار دو عالم نبی یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بھی سرکار کی زیارت نصیب کرے۔ آ کے فرمانے لگے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا، ولی اللہ ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ میرا بیٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا اور میرا بھی محبوب ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مقام اور ایک مرتبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور ہر بندہ مومن کی خواہش، یہ تمنا کہ حضور ہمارے محبوب بن جائیں، ہم حضور کے محبوب بن جائیں۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کے، اہل اسلام کے حضور محبوب بھی ہیں۔ آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے حضور کی ذات پہ، تو کمزور سے کمزور مسلمان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا پوری کائنات کے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور فرما رہے ہیں کہ عبد القادر میرا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، میرا بھی پسندیدہ، اللہ کا بھی پسندیدہ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد محترم کو ارشاد فرمایا کہ اس کا اولیاء صالحین میں، اللہ کے ولیوں میں وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ ہوگا کہ جو مقام اور مرتبہ میرا انبیاء کے درمیان ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی جناب سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، مادرزاد اللہ کے ولی پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا، سحری سے لے کر افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگلے سال موسم کچھ صحیح نہیں تھا،
اور یہ بات آس پاس مشہور ہوگی کہ سیدوں کے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں ماں کا دودھ دن کو نہیں پیتا۔ تو ابر آلود موسم تھا، تو لوگ آپ کے گھر آئے اور آ کے پوچھا کہ موسم خراب ہے، بتائیں کہ آج بچے عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں پیا؟ تو بتایا گیا کہ آج انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا مادرزاد اللہ کے ولی، ابھی چھوٹے سے ہیں، بچپنا ہیں، جس راستے سے گزر کے جاتے ہیں تو وہ راستے والے آپ کا ادب و احترام کرتے، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور راستے میں فرشتے بھی آپ سے مصافحہ کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ تعلیم القرآن کے لیے جب آپ مدرسے میں جایا کرتے، فرشتے انسانی صورت ڈھال کے راستے میں کھڑے ہو جاتے اور آنے والے لوگوں کو یہ کہتے کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے راستے کو چھوڑ دو۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ جب آپ کلاس میں جاتے، مدرسے میں جاتے، تو آواز آتی اللہ کا ولی آیا ہے، اے بچوں اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ جب آپ کی والدہ محترمہ نے جناب سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ مدرسے میں بھیجا، تو آپ کے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھایا تو آپ نے بما بسم اللہ 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے کہا کہ یہ تو نے کب پڑھا، کس سے پڑھا؟ تو عرض کی استاد جی جب میں رحم مادر میں تھا، شکم مادر میں تھا، تو میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی، قرآن کو پڑھتی، جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتی پڑھتی، جتنا آپ پڑھتی وہ سارے کا سارا شکم مادر میں میں نے حفظ کر لیا، رحم مادر میں حفظ کر لیا۔ اللہ کے کامل ولی جناب سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ روانہ تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی کہ جس کا رنگ زرد تھا، حالت متغیر تھی، کمزور لاغر اور ضعیف تھا۔ اس کے پاس گئے، اس شخص نے کہا کہ مجھے سہارا دے کے اٹھائیں، تو آپ نے جب سہارا دے کے اٹھایا، اس کے چہرے پر تر و تازگی آ گئی، رنگ پھر دوبارہ اصلی حالت میں آ گیا، چہرے پر شگفتگی آ گئی، حسن پھر بحال ہو گیا۔ تو آپ تھوڑا سا گھبرائے، اس نے کہا آپ گھبرائیں نہ۔ آپ فرماتے جو ہی اس نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، تو پھر میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اپنے آپ کو میں نے سنبھال لیا۔ اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں، آپ کی آمد، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اس لیے آپ کا لقب تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ پھر سفر پہ روانہ ہوئے، جامع مسجد میں جب پہنچے، جو ہی وہاں پہنچے تو ایک شخص آگے آیا، آپ کے جوتے پکڑ لیے اور دور سے آپ کا استقبال کرنے لگا، کہنے لگا یا محی الدین، یا محی الدین، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، اے دین کو زندہ کرنے والے، مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، جی آیا نا،
جوتا اٹھایا اندر رکھا، اے دین کو زندہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی مقام اور مرتبوں سے نوازا، صاحب کرامت۔ میں نے عرض کیا کہ جس کثرت کے ساتھ محدثین نے لکھا ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزات عطا کیے ہیں، اس کثرت کے ساتھ اولیاء صالحین میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرامات عطا کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت خداوندی میں گزارا، ورا تقوی پرہیزگاری اس قدر تھی کہ 40 سال تک، 40 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کیا، عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کیا، اور 15 برس تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر آپ نے صبح تک مکمل قرآن ختم کیا، صبح تک آپ نے مکمل قرآن ختم کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 500 کے قریب عیسائیوں اور یہودیوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت توبہ کی اور دائرہ اسلام کے اندر آئے، اور فرماتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں چور، ڈاکو، فسادی، بدعتی، گمراہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایسے تھے جو رائے راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ فیض سے کئیوں کو قطب بنا دیا، ولی کے مقام پہ پہنچا دیا، ابدال بنا دیا، غوث بنا دیا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے عالم اور محدث اور فقیہ بنائے حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ کی کرامات تو بہت زیادہ ہیں، تو ایک آپ کی یہ بھی کرامت ہے، جو شخص جس دن آپ کے ساتھ مصافحہ کر لیتا تھا، سلام کر لیتا تھا، اس دن اسے موت نہیں آتی تھی، اس دن اسے موت نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ رب الذوالجلال اپنے اولیاء صالحین کے ہاتھوں میں کچھ ایسی برکت رکھ دیتا ہے، ان کی نسبت سے پھر اللہ تعالیٰ اس آنے والے پر رحمت ہی رحمت نازل کرتا ہے، زحمت کی صورت میں کوئی شے ان پہ اترتی نہیں ہے، برکتیں، عنایتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ مشہور تھا کہ جو بندہ جس دن آپ سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اسے موت نہیں آتی تھی۔ تو اکثر لوگ صبح صبح اٹھ کے آپ سے مصافحہ کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ آپ کے علاقے میں ایک مائی رہتی تھی، عورت رہتی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا تو وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہے کہ ایک ہی بیٹا تھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ بات اسے معلوم تھی کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے بچوں میں، اپنے مدرسے میں بچوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے۔ بچوں کو کہتے مر جاؤ تو بچے مر جاتے، پھر کہتے زندہ ہو جاؤ تو بچے سارے زندہ ہو جاتے۔ اسے یہ بات معلوم تھی، اس نے یہ سوچا کہ ایسے کرتی ہوں کہ اپنا بچہ اٹھا لیتی ہوں اور چھپ کے کھڑی ہو جاتی ہوں، جو ہی حضرت غوث پاک بچوں کو کہیں گے مر جاؤ تو جلدی سے اپنا بچہ بھی رکھ دوں گی۔ اس نے ایسے ہی کیا، تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمائے بچوں اٹھو، سارے اٹھ گئے، وہ بچہ نہیں اٹھا۔ سارے اٹھ گئے،
وہ بچہ نہیں اٹھا۔ اس مائی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ عبد القادر نے، غوث پاک نے میرا بچہ مار دیا، ایک ہی بچہ تھا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا، سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے آپ کو ایسا روحانی تصرف عطا کیا تھا، میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی مانند ہو، تمہارے ظاہر بھی دیکھتا ہوں، باطن بھی دیکھتا ہوں، میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، تمہیں بتاؤں کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھی اسے میں نے نہیں مارا۔ کیا فرمایا؟ اسے میں نے نہیں مارا۔ وہ سمجھ گئی اور فوراً پینترا بدلا۔ اس نے کہا کہ حضرت صبح و سلام بھی لے کے گیا تھا، صبح و سلام بھی لے کے گیا تھا۔ آپ اس وقت حالت وجد میں آ گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ کو اٹھا کے نیچے کھینچا۔ جو ہی ہاتھ کو اٹھا کے نیچے کھینچا، بچہ اٹھ کے زندہ ہو گیا، بچہ اٹھ کے زندہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم اور دی ہوئی طاقت کے ساتھ۔ تربیت کے لیے دور دراز سے لوگ اپنے بچے چھوڑنے کے لیے آتے تھے، تعلیم کے لیے دور دراز سے اپنے بچے لوگ چھوڑنے کے لیے آتے تھے۔ ہزار تعداد میں بچے آپ کے مدرسے میں تعلیم القرآن اور تعلیم الحدیث لیا کرتے تھے۔ جہاں انہیں علم کی دولت سے مالا مال کرتے، اس کے ساتھ ساتھ نگاہ کرم سے ولایت کا درجہ بھی دیتے، ولایت کا درجہ بھی عطا کرتے۔ تو ہر بزرگ اور ہر انسان اللہ کے ولی کی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک عورت آئی مائی اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ میرا بچہ اپنی تربیت میں لے لیں، اس سے علم القرآن دیں، علم الحدیث دیں۔ وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ بچہ آپ کے پاس پڑھتا رہا، جو معمول تھا، جو نظام سسٹم تھا، اس کے مطابق عرصہ دراز کے بعد وہ مائی آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ بالکل کانٹا بن چکا ہے، سوکھ چکا ہے، ضعیف اور لاغر ہو چکا ہے، اور ادھر ساتھ بیٹھے حضرت مرغی کھا رہے تھے اور وہ بچہ خشک روٹی کھا رہا تھا۔ تو کہنے لگی واہ بھئی یہ کیسے اللہ کے ولی بھی ہے، یہ کون سی بات ہوئی، خود مرغیاں کھائیں، بچوں کو خشک روٹی کھلائیں۔ آپ حالت وجد میں آ گئے۔ وہیں پہ ہڈیاں پڑی تھیں مرغی کی جو کھا رہے تھے، کچھ پڑھ کے پھونکا، حکم دیا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، مرغی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا یہ بھی مرغیاں ہی کھائے گا، جب اس درجے پہ پہنچ جائے گا، اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو تیرا بیٹا بھی مرغیاں ہی کھائے گا۔ یہ اولیاء، یہ صالحین، یہ اللہ کے بندے، میں نے عرض کیا کہ اپنی نگاہ فیض کے ساتھ لوگوں کو مقام ولایت عطا کرتے ہیں، درجہ غوثیت عطا کرتے ہیں، درجہ قطبیت عطا کرتے ہیں، ابدال بنا کے بھیجتے ہیں، کلندر بنا کے بھیجتے ہیں، کامل اللہ کا صالح بندہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ سیدنا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے امام سے کہنے لگے کہ امام صاحب اگر آج اجازت دیں تو نماز میں پڑھا لوں۔ دیکھیے اپنا امام ہے، سب اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن ادب امام یہ ہے، یہ مسلح امامت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا کہ اجازت کے بغیر یہ آپ کھڑے ہو جائیں۔
ادب یہ ہے، احترام یہ ہے، اپنے امام سے کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو مصلی امامت پہ آج میں کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھاؤں۔ تو وہ بھی با ادب تھا، عرض کرتا ہے حضرت اس سے بڑی نصیب والی میرے لیے بات کیا ہوگی کہ آج مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کھڑے ہو گئے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جو ہی سلام پھیرا تو دائیں جانب سلام پھیرا تو دائیں جانب سارے لوگوں کو غوث بنا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ نگاہ فیض سے یہ لوگ اللہ کے کامل ولی بناتے ہیں، نگاہ فیض سے، نگاہ کرم سے ساروں کو ولی بنا دیا، اور ادھر نگاہ ڈالی تو ساروں کو کتب بنا دیا، اور پھر سامنے نگاہ ڈالی سارے جتنے بیٹھے تھے سب کو عظیم وقت کا محدث بنا دیا، اور پیچھے نگاہ ڈالی تو سب کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ ان کی نگاہ فیض سے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، بابا فرید ہوں، غوث پاک ہوں، جو شخص ان کے پاس آتا تھا جہاں اپنی نگاہ ولایت سے، نگاہ کرم اور فیض کے ساتھ انہیں عالم محدث فقیہ امت بناتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ سچا دین کا خادم، اللہ کا ولی اور وقت کا مجاہد اسلام تیار کرتے تھے۔ سچا انہیں مجاہد اسلام تیار کرتے تھے۔ تو حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی لوگوں کی تربیت کی، اور یہ فیض کہاں سے ملا؟ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ واز نہیں فرمایا کرتے تھے، حضور خواب کے اندر تشریف لے کے آئے، سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیا کر، خطاب کیا کر۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجمی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا واز کیا کر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ عبد القادر کے منہ میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی خواب کے اندر تشریف لے کے آئے، فرمایا بیٹا واز کیوں نہیں کرتا؟ پھر وہی عارضہ پیش کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا، یا 6 اور 7 کی ترتیب جو سمجھ میں آتی ہے، صحابہ کے سامنے حضور کا ادب اس درجہ مانا رکھتا تھا کہ یہاں پر بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کہ 6 مرتبہ ڈالا، 7 مرتبہ ڈال کے حضور کے ساتھ برابری نہ ہو جائے، یہاں بھی ادب کا خیال رکھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد واز کرتے، خطاب کرتے تو بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، علماء، محدثین، فقیہان امت آپ کی مجلس سے واز میں بیٹھ کے آپ کا خطاب سنا کرتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے بطور شفقت اور مزید فیض منتقل کرنے کے لیے انبیاء، مرسلین، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی مجلس سے واز میں آیا کرتے تھے، آپ کا خطاب سنا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا بطور شفقت و محبت، مزید فیض کو منتقل کرنے کے لیے۔ خضر علیہ السلام تو اکثر آیا کرتے تھے، اور جو بھی آپ کو ملتا، خود خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی مجھے راستے میں ملتا اللہ کا ولی، تو میں اسے یہی کہتا کہ آئیں عبد القادر واز کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اکٹھے مل کے خطاب جا کے سنیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات کہ جنہیں اللہ پاک نے بڑے ہی درجوں سے، مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ یہ بات میں بارہا کرتا ہوں، اور اس بات کے کرتے ہوئے مجھے خود لطف آتا ہے
کہ ہم ان بابوں کو، یہ جو بابے ہم نے بنا رکھے ہیں نا، ہم انہیں ایسے نہیں مانتے۔ بعض اوقات خیال آتا ہے نا کہ ہم یہ تعویذ دیتے ہوں گے، کھیر کی دیگیں بنا لی وہاں پر اکٹھا کر کے لوگوں کو لنگر کھلا دیا۔ یہ سلسلہ تو ایک الگ سے پہلو رکھتا ہے۔ بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ کھانے طعام کی برکت سے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، یہ تو ایک الگ سے پہلو ہے نا۔ لیکن اصل ان لوگوں کا لنگر، جتنے بھی اولیاء صالحین گزرے ہیں، ان کا اصل لنگر علم تھا، لنگر تعلیم القرآن تھا، تعلیم الحدیث تھا، علم الفقہ تھا، کہ لوگ ان کے پاس آتے، انہیں قرآن سکھاتے تھے، انہیں حدیث سکھاتے تھے، انہیں فقہ کے مسائل سکھاتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر مسائل شرعیہ ان کے سینوں میں منتقل کرتے تھے۔ پیران پیر دستگیر، آپ کا لقب نہیں، پیران پیر، پیروں کے بھی پیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں نا، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، یہ جتنے سلاسل ہیں، یہ سارے کے سارے سلاسل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ پھر آگے سے وہ ڈائریکٹ حضور فیض لیتے ہیں، اور یہ فیض پھر سارے سلاسل میں منتقل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سبھی ایک راستے پر ہیں۔ ہم نے جو شاخیں دیکھی جدا جدا ہیں، ان کا منبع، ان کی بیس ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے حضور سے فیض آ رہا ہے، اور پھر یہ سارا کا سارا فیض آگے کائنات میں منتقل ہو رہا ہے۔ تو اولیاء اور صالحین کے ساتھ وابستگی انسان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، تو وہ جا رہا تھا، تو راستے کے اندر ایک جگہ پہ بیٹھنے کا موقع ملا، تو وہاں زمین سے خوشبو آ رہی تھی، تو مٹی سے مخاطب کر کے اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تجھ سے خوشبو کیسی؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ لمحے پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ تو پھول کی صحبت میں اگر مٹی رہے تو پھول بطور خوشبو اس میں اپنا فیض منتقل کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کا بندہ کوئی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے تو پھر وہ کتنا فیض اس میں منتقل کرے گا۔ ان کا روحانی فیض ہر لحظہ مریدین کے کندھوں پر اور سر پہ ہوتا ہے۔ خود حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا فیض میرے ہر مرید کے سر پہ ہے۔ جس شخص نے میری نسبت کو اختیار کر لیا، میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اسے جنت میں نہ لے کے جاؤں۔ آپ کے علاقے کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا، آ کے عرض کی حضرت آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ میرا مرید تھا؟ تو کہتا ہے کہ آپ کا مرید تو نہیں تھا۔ اچھا، فرمایا کہ کبھی میری مجلس واعظ میں آ کے بیٹھا ہو خطاب سننے کے لیے؟ حضرت کبھی ایسا موقع نہیں ملا، ادھر آیا ہی نہیں۔ اچھا، آپ نے شاید فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہو؟ حضرت آپ کی گلی میں سے بھی نہیں گزرا۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ کبھی اس نے کسی عالم سے یا خود سے میرا ذکر کیا یا سنا ہو؟ ہوتا ہے نا مسجد میں بیٹھے اللہ کے ولیوں کا ذکر نہیں سن رہے، اس نسبت سے بھی آپ کی نسبت آگے جڑ گئی ہے کہ آپ کا ذکر سن رہے ہیں۔ کبھی اس نے میرا ذکر کسی سے سنا، عالم سے؟ تو عرض کرتے ہیں حضرت ہاں آپ کا ذکر سنا ہے، میرے والد نے آپ کا ذکر سنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا تحفہ عطا فرما دے گا۔ یہ نسبت بزرگوں کی اتنی تگڑی ہوتی ہے کہ جس سے نصیب ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو نسبتوں والی زندگی